الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بات کرتے ہیں جو آج کل موضوع چل رہا ہے ووٹ کا، تو میں خواتین کے معاملے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ خواتین تحریک لبیک پاکستان کی بہت ہی اچھے طریقے سے باپردہ ہو کر جاتی ہیں، کمپین کرتی ہیں۔ وہ اس لیے جاتی ہیں کہ خواتین کو ہی مخاطب کرتی ہیں۔ کچھ خواتین ہماری ایسی ہیں جن کو بالکل بھی تحریک لبیک پاکستان کا پتہ نہیں ہے، اور ٹی ایل پی جماعت کا بھی معلوم نہیں ہے کہ ٹی ایل پی جماعت کون سی ہے اور ان کا نشان کون سا ہے۔ تو اس لیے ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران نے یہ فیصلہ کیا کہ خواتین کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے خواتین کو نکالا گیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے، باپردہ طریقے سے۔ اور سب سے جو بڑھ کر الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے اپنی عزیز خواتین کو لے کر جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے رہتے ہیں ساتھ، کہ کوئی بھی ایسی ویسی بات نہ ہو، نہ کوئی ان کے ساتھ کرے نہ وہ کسی کے ساتھ کرے، کہ جیسے کوئی کی غلط بیانی یا کوئی ایسے جھگڑا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک محافظ کی طرح بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور آگے وہ دروازہ کھٹکا کر اپنی خواتین بہنوں کو آگاہ کرتی ہیں اور منشور دیتی ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اپنے جلسوں میں عورتیں نچاتے ہیں، کیا ان کو کبھی آپ نے روکا ہے؟ کبھی ان پہ کسی نے کبھی بات اٹھائی ہے؟ ان کو دیکھ کر تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، جب خود بھی ان کو تماشا ان کا دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنی زبانیں بند رکھیں اور ایسی ویسی کوئی بات نہ کریں خواتین کے معاملے میں، کیونکہ خواتین ہر میدان میں سرفرست ہیں، کیونکہ اچھے طریقے سے خواتین کو کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ہماری خواتین انشاءاللہ العزیز اسمبلی میں بھی پہنچیں گی اور پہنچی ہیں تو انشاءاللہ باعث طریقے سے جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان جہاں بہت ہی سخت قوانین ہیں اسلام کے، وہاں بھی عورتوں کی جماعت بنائی گئی ہے، جو عورتیں ہی عورتوں کو آگاہ کرتی ہیں، آگاہی دیتی ہیں ہر معاملے میں۔ کیونکہ اگر تو صرف ووٹ کاسٹ کرنا ہے مردوں نے، پھر تو صرف مرد ہی کمپین کرے، مرد ہی دوسرے مردوں کو ملے۔ لیکن جب خواتین نے بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو خواتین کو آگاہی بھی تو دینی چاہیے نا۔ خواتین کو آگاہ کرنے کے لیے خواتین ہی ہونی چاہیے، کیونکہ خواتین کو خواتین ہی آگاہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے جو الحمدللہ عہدیداران ہیں، ہمارے جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے افراد ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، الحمدللہ بہت ہی باحیا، بہت ہی ایک اچھی سوچ رکھنے والے مرد ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہم کسی کا دروازہ کھٹکا کر کسی خواتین سے مخاطب ہوں اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو اس لیے ہمارے بھائیوں نے ہمیں نکالا اور اپنے ساتھ لے جا کر خواتین کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو بالکل بھی ٹی ایل پی کے بارے میں نہیں معلوم، اور ووٹ کیسے کاسٹ کرنا یا کس کو دینا یہ بھی نہیں معلوم۔ تو ہم تو ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں، اپنا منشور دیتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو اپنے ووٹ دینا ہے، اپنے دین کے لیے ووٹ دینا ہے۔ اب جو ہے نا، ایک طرف دنیا ہے، دنیا داری ہے، اور دوسری طرف دین ہے، تو ہم نے کس کو چننا ہے؟ اگر ہم اس دور میں اس وقت دین کو سائڈ پہ کر دیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ جبکہ ایک طرف تمہارے دین کے لیے پرچی مانگی جا رہی تھی، ایک طرف دنیا داروں کے لیے، تو ہم نے دنیا والوں کو دی دی اور دین کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ انہی کے ساتھ چلو، تو پھر ہمیں انہی کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے۔ لیکن اب جو بھی جیسی بھی کوئی جماعت ہے دوسری، اس کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ حق پہ جماعت کون سی ہے، بے لوث غریبوں کی خدمت کرنے والی کون سی جماعت ہے، بے لوث اس وقت جو پاکستان کے لیے ہمدردانہ طور پہ کھڑی ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، جو سب سے پہلے بنی تھی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بنائی تھی 2016 سے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں پریشانیاں بھی دیکھی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اور جو جماعت اسلامی والے ہیں اور جو دیوبند ہیں، جو اس وقت اٹھ رہے ہیں کہ ہم بھی کھڑے ہیں، ہمیں بھی ووٹ دیا جائے، تو خدا را اس بات کو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہی اگر مختلف جماعتیں دین کی بنا کے کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ کشمکش میں پڑ جائیں گے، ہم کس کو ووٹ دیں، کس طرف جائیں؟ تو پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، نظام بدلنے کی کوشش کریں۔ جو بے لوث کھڑے ہیں، جو مرد کلندر کھڑا کر گیا ہے جن کو، وہ بھی انہی کی طرح ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ سعد حسین رضوی کو ہی کیوں امیر منتخب کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اس کی رگوں میں خون جو دوڑتا ہے وہ خادم حسین رضوی کا ہے، اس لیے اسی کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ ہمارا امیر سعد حسین رضوی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خادم حسین رضوی کی طرح ہی لوگوں کو دھاڑتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کے اندر خادم حسین رضوی ہی بولتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جماعت حق پہ کھڑی ہے اور ہمیشہ غریبوں کے لیے کھڑی ہے، ہمیشہ ان کو غریبوں تک پہنچتے ہیں، غریب کا ہی درد رکھتے ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کوئی بل پے نہیں کر رہا، گیس کا بل پے کرنے کی طاقت نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک جو کمایا وہ بچوں کو کھلائیں جب بل پے کریں۔ ابھی اتنے غریب لوگ ہیں، میرے ساتھ ہی باجی رہتی ہیں، جس کو 5000 گیس کا بل آ گیا ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں ہمارے ہاں بل آئے ہیں، اور 1200 سے اوپر میرا بل آیا ہے۔
تو ہمارے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ ہم 4 لوگ ہیں. تو اتنے کم خرچ گیس کا 1200 روپے سے اوپر بل آ جائے تو آپ سوچیں کہ یہ اب کہاں جائے گا. تو اگر اس وقت جو بل بھیج رہے ہیں انہیں کوئی اگر خدا نہ خواستہ منتخب کر لیا تو یہ بل ڈبل ہو جائیں گے. بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی، گیس کی قیمت بھی بڑھے گی، اور آٹا، چینی، گھی، ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. خدا کے لیے ابھی سوچ لیں. آپ سب عوام سے میری گزارش ہے، ابھی وقت ہے، ابھی تقریباً 7 دن پڑے ہیں آپ کے پاس. اچھا فیصلہ کر لیں، اچھے انسان کو چنیں جو ہمارے جنازے بھی پڑھاتے ہیں، جو ہماری نکاح کرتے ہیں، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جلدی سے مولویوں کو بلائیں. اگر اس بار آپ لوگوں نے مولویوں کو ٹھکرا دیا تو خدا کے لیے دیکھنا، خدا را آپ کو کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. اگر آپ نے اس وقت دین کو ٹھکرا دیا تو راہ نجات کہیں سے بھی نہیں آپ کو ملے گی. آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. ہم تو چاہتے ہیں جس طرح ہم نے اس جماعت کو اور اس دین کو سمجھ لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے دل روشن ہو جائے، سب ان کے ساتھ چلیں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس لیے؟ پاکستان کی بھلائی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے، پاکستانیوں کی حالت بدلنے کے لیے، پاکستانی غریب عوام کی خدمت کے لیے، پاکستان کی آسانی کے لیے، پاکستان کی غریب عوام کی آسانی کے لیے یہ سب کوششیں کی جا رہی ہیں. اور کوئی مقصد نہیں ہے. جو یہ کھڑے ہیں ان کا جینا مرنا بھی ہمارے ہی ساتھ ہے. ان کے بینک بیلنس باہر نہیں ہے، یہ باہر نہیں بھاگنے والے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی امام مسجد نے کسی غریب کے ساتھ ظلم کیا ہو. تو انشاءاللہ العزیز اگر یہ اقتدار پر آتے ہیں ہمارے علماء کرام تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ بہت ہی انصاف کے ساتھ چلیں گے، بہت اچھا یہ کردار ادا کریں گے اور بہت اچھا عدل کریں گے. عدل کی ہی کمی ہے پاکستان میں، اور ان نااہل حکمرانوں سے نجات حاصل کریں. اور میری آپ سے پھر یہی گزارش ہے کہ ایسا عالم چنیں، ایسے علماء کا ساتھ دیں کہ جو ہماری بھلائی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، جو بھی لوس عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اب کہ ان کے پاس کوئی اقتدار بھی نہیں ہے پھر بھی وہ وہاں پہنچے جہاں جہاں غریبوں کو ان کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ بھی لوس خرچ کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں جو بھی کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت بہت زیادہ عوام کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور گھر گھر اپنا اسلام کا وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. تو ہم سب خواتین بھی ان کے ساتھ ہیں اور آپ سب بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. جو بھی خواتین، افراد، مرد، عورت سب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ وقت ایک ہونے کا ہے، نہ کہ الگ الگ جماعتیں بنانے کا. ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 8 تاریخ کو کرین پہ مہر لگانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. سب مسلمان ایک ہو جائیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.